حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی وجوہ احترام مہمانان ذی وقار بالخصوص قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحب کرم و برکت صاحب خشوع و خضوع تقوی و پرہیزگاری میں بے مثال میری مراد حضور سیدی و سندی قبلہ عالم مفتی محمد ارشد القادری رضوی دامن پر ختم العالی سبحان اللہ منبر پر موجود ہوں اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ مسجد کے حال میں آپ جتنے بھائی دوست بچے بزرگ جلوہ افروز ہیں آپ سب کے نام لے کر آپ کو دعائیں پیش کروں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے نام لیے جائیں یا نہ لیے جائیں بندہ ناچیز اگر نام لے مدینے والے آقا آپ کو تب بھی جانتے ہیں اور اگر نہ لے سکوں مدینے والے آقا آپ کو تب بھی جانتے ہیں میں چاہوں تو شب برات کے حوالے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں لیکن آپ سب کی طرح میری بھی درینہ خواہش یہی ہے کہ حضور مفصل بیان فرمائیں اور ہم ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں اور ہمارے اذہان و قلوب روشن و منور و معطر ہو جائیں اس لیے میں صرف چند باتیں کر اجازت لے لوں گا ایک دفعہ ذرا محبت سے کئی حضرات اٹھا کر سبحان اللہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہاں ایک لڑکے نے بیعت کی اور بابا جی کی نظروں میں وہ لڑکا سما گیا آپ نے فرمایا یہ ہاتھ جو تو نے آج میرے ہاتھ میں دے دیا نا آج کے بعد یہ ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا نہیں دینا ہاتھ آج کے بعد کسی دوسرے کے ہاتھ میں دریا کے کنارے میں بڑا مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں چلتا جا رہا ہے آئے ہائے ہائے یوں چلتا جا رہا ہے پاؤں پھسلا دریا میں گر گیا اللہ کریم نے حضرت خضر کو بھیج دیا وہ ڈوب رہا ہے مرید جی کہا دے دے تجھے بچا لیتا ہوں کہا جی میں نے تو اپنے پیر کے علاوہ کسی کو ہاتھ دینا ہی نہیں جو باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میرے پیر کو نہیں پتا جنہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج کسی کے ہاتھ میں جی مجھے مرنا قبول ہے لیکن آج کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا قبول نہیں ہے جائیے میرے پیر صاحب کو بلا کر لائیے اگر وہ بچانا چاہتے ہیں تو بچا لے حضرت عزت دوڑتے ہوئے گئے کہا فرید تیرا مرید تو بڑا پکا ہے چل بچا لے جی اب گئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہاتھ میں ہاتھ دیا مرید کو باہر کھینچا کہا حضرت صاحب یہ کیا کہا تیرا امتحان لیا گیا تھا تو اپنے امتحان میں 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو گیا ہم بھی کامیاب ہو گئے ذرا ہم بھی
اپنے اندر ذرا جھانکے نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جی. نبی کا چہرہ قبول نہیں ہے. نبی کا چہرہ قبول نہیں ہے. وہ علامہ صاحب بیٹے کی شادی ہے, ڈھول نہ بجے تو شادی نہیں دشتی. لوگ کیا کہیں گے؟ اور لعنت بھیج لوگوں پر, یہ دیکھ اللہ رسول کیا کہیں گے. جی ڈھول نہ بجے, بینڈ نہ بجے, جی بینڈ نہ بجے تو شادی نہیں ہوتی. بینڈ نہ بجے تو شادی نہیں دشتی. میرا نکاح بھی اس مسجد میں ہوا تھا 16 سال پہلے, اور میں اپنے پیر اپنے سسر کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ میرے مرشد ہے, میں ان کا نوکر ہوں. کوئی بینڈ باجا نہیں بجا تھا بھیا. اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تھے. جو اللہ رسول کی یاد کرتا وہ تمہاری یاد کہاں سے کرے گا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نماز پڑھنی قبول نہیں ہے. اور تو اتنا ہی کچا ہے, اور تو اتنا ہی ڈھیلا ہے, اور تو نے اگر تریحیں دینی تھی کسی انسان کو دے لیتا. کل رکھوں گا داڑھی, کل پڑھوں گا نماز, کل دکان ٹائم پر بند کر لوں گا, کل سے سچ بول کر سودا بیچوں گا. ظالم تو اتنا کچا کہ تو نے اللہ رسول کو ڈیٹے دینی شروع کر دی. اتنا کچا نکلا تو. اب سنو, میں اجازت چاہوں گا, آخری بات سن لیں. میں چاہوں تو لمبا چوڑا بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن آخری بات میں صحابہ کی محبت دکھاتا ہوں تمہیں حضور کے ساتھ. بولو ذرا سبحان اللہ. حضور مسجد میں رونق افروز ہے اور جمعے کا دن ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ چشتی صاحب, جو چشتی ہے وہی بہشتی ہے. جو چشتی ہے وہی بہشتی ہے. میں ضامن ہوں اس بات پر کہ جو چشتی ہے وہ بہشتی ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. کبھی کبھی مسجد میں یہ کہنا بیٹھ جاؤ یہ حضور کی سنت ہے. اب جب فرمایا بیٹھ جاؤ تو حضرت انس بن مالک وہ مسجد نبی کی گلی میں تشریف لا چکے ہیں, وہ وہیں پر بیٹھ گئے. فرمایا بیٹھ جاؤ. جی حضرت زید بن حارثہ جوتیوں پر موجود ہیں, وہ جوتیوں پر بیٹھ گئے. فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت مرثد وہ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں, وہ گھر کے باہر بیٹھ گئے. جمعہ ہوا, پوچھا زید تو جمعے کے خطبے میں نظر نہیں آیا. مرثد تو جمعے کے خطبے میں نظر نہیں آیا. اور انس تو جمعے کے خطبے میں نظر نہیں آیا. آقا میں گھر سے نکلا, آقا میں گلی میں آیا, آقا میں جوتیوں تک پہنچا, آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ہم سمجھے کہ کہیں آقا ہمیں فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ. اطاعت ہو تو ایسی ہو, محبت ہو تو ایسی ہو, نوکری ہو تو ایسی ہو, آقا سے عشق ہو تو ایسا ہو, غلامی ہو تو ایسی ہو, آقا کے ٹکڑوں پر پل کر ناک اٹھانا ہو تو ایسا ہو جیسے حضور کے صحابہ کیا کرتے تھے. پکارتی ہے کہ پتہ نہیں کب مر جانا ہے, بھیا داڑھی رکھ لو. جی اندر سے آواز آتی ہے ابھی تو میرا بڑا ٹائم پڑا بھائی. جی ہفتے بعد رکھ لوں گا, سال بعد رکھ لوں گا, 2 سال بعد رکھ لوں گا, یا بڑھاپے میں رکھ لوں گا. بھائی نماز پڑھ لو, اچھا یاد پڑھ لوں گا. اور بھائی جھوٹ نہ بولو, اچھا یاد ٹھیک ہو جاؤں گا, ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے. اور بھائی کس کے پاس وقت پڑا ہے؟ جی کب گھر گھرائے موت آ جانا ہے اور اس اندھیری قبر میں ہمیں پھینک دیا جائے گا
جہاں سے نکل کر کبھی کوئی واپس نہیں لوٹتا. بابا بلے شاہ نے کہا تھا میں اجازت چاہتا ہوں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی کیتی جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو. پھٹ دلان دے سیندے نہیں, پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو وہ اے کی کیتی جاندے ہو. جی کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو وہ اے کی کیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں وہ دنبے کیتی جاندے ہو وہ اے کی کیتی جاندے ہو. وہ کوئی تے دسے بلے نو کہ اے کی کیتی جاندے ہو اے کی کیتی جاندے ہو. شب برات کی اس مبارک رات میں ایک ولی کامل کی زیارت کرتے ہوئے جنہوں نے 50 سال دین اسلام کی ترقی کے لیے ترویج و ارشاد کے لیے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھا ہے, اگر دیکھا ہے تو مدینے والے آقا کو دیکھا ہے. ان کی لگن بھی یہی ہے, ان کی طرف بھی یہی ہے, ان کا حروس بھی یہی ہے, ان کی چاہت بھی یہی ہے کہ پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ اس کو جاری کر دیا جائے. کرنا ہے کدے عشق نو اندروں بول دے سہی تینو مٹی وچ نہ رول دے وے تو بول تو پیار تے بول دے سہی سکھ کٹتے دن ہزار ملن کدے عشق نو تکڑی تول دے سہی. فارغ شاہ تیری ہستی اک بھی پچ جاوے کدے سانو اندروں بول دے سہی. کون ارادہ کرتا ہے آج کہ جو کسی اور کا بیعت نہیں ہے وہ ولی کامل کی زیارت بھی کرے گا اور وہ غلامی کا پٹا بھی آج گلے میں پہن لے گا. سارے ہاتھ کھڑا کیجئے. کون کون ارادہ کرتا کہ آج کے بعد 5 نمازیں پوری پڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اونچی اونچی ذرا امیر بھائی کیمرے کی آنکھ ذرا محفوظ کرے انشاءاللہ. کون کون اس بات کا ارادہ کرتا کہ آج کے بعد 5 نمازیں پوری پڑھنے کی کوشش کروں گا. کون کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی بھی سجاؤں گا, سر پہ امامہ بھی پہنوں گا. اللہ پاک عمل کی توفیق دے, ہمارے شاہد کریم کی عمر میں برکت دے. میری والدہ جو ہے وہ بہت سخت دلیل ہے اور میں نے آج بھی نہیں آنا تھا. حضرت صاحب نے حکم دیا ساری رات کو میں جاگا ہوں, صبح 7 بجے گھر آیا, یہیں سے بھی ہاسپٹل چلے جانے. حالت سیریس ہے, آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک میری والدہ کو ہمارے کربلا کا صدقہ جلد سے عطا فرمائے.